بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا سن کر شام کا ایک ظالم بادشاہ سفیانی، جس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا، وہ اپنی فوج امام مہدی علیہ السلام اور ان کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیان میدان بیدا کے اندر اسے اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دھنسا دے گا۔ قرب قیامت کے سب سے بڑے فتنے دجال اور اس کی فوج کا امام مہدی کی فوج سے فیصلہ کن جنگ ملک شام کے اندر کرنا۔ حدیث مبارکہ کے اندر شام کو مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کے لیے امن کی جگہ قرار دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی ایک جامع مسجد کے سفید مینار پر واپسی، اور خاص طور پر یاجوج ماجوج کے فتنے کا شام کے اندر اسی جگہ پر شدید ہونا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر دمشق کے پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ملک شام کی سرزمین کا قرب قیامت کے حالات کے اندر کردار انتہائی اہم ہے۔ اس ملک کے موجودہ حالات کو صرف پولیٹیکل اختلافات اور خانہ جنگی سے ہٹ کر دیکھنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ تمام حالات بلا وجہ نہیں بن رہے، بلکہ یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب بہت جلد بس ہونے ہی والا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے۔ ملک شام کی سرزمین اسلامی تاریخ کے اندر انتہائی اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، جسے فتنوں کے دور کے اندر امن کی جگہ اور تمام مسلمانوں کی ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی جگہ کے طور پر حدیث مبارکہ کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ اس سرزمین کی طرف ہجرت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے شام کی طرف سفر کیا اور اسی جگہ پر رہنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اسی ملک کے اندر آباد تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیدائشی وطن بھی یہی تھا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر یہ علاقہ انتہائی اہم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی نبوت اور دعوت کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے۔ اسلامی تاریخ میں بنو امیہ کی بادشاہت کا مرکز ملک شام کی سرزمین تھی، اور قرآن و حدیث کے اندر شام کی سرزمین کو برکت والی اور مبارک سرزمین کے طور پر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین سے بچا لیا، جسے ہم نے تمام جہانوں کے لیے بابرکت بنایا تھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو کہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے۔ اور اس قرآنی آیت کے اندر ارد گرد کے علاقے سے مراد ملک شام کی سرزمین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک شام کی طرف ہجرت کرو، کیونکہ یہ سرزمین انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کو آخری فتنوں کے اندر فتنوں کا مرکز، لیکن انہی فتنوں سے محفوظ سرزمین بھی قرار دیا ہے، یعنی یہ فتنے شروع بھی اسی ملک سے ہوں گے اور ختم بھی اسی سرزمین سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور وہ ملک شام کے اندر ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی دو اہم ترین نشانیاں ایسی ہیں جو کہ ڈائریکٹ ملک شام کی موجودہ حالات سے جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی حالت انتہائی قابل رحم ہوگی، وہ انتہائی بری حالت کے اندر ہوں گے اور ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، ان کا مسلسل قتل عام ہوگا، لیکن پوری مسلم دنیا کے اندر ایک ایسا لیڈر نہیں ہوگا جو کہ ان تمام مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے، ان کے ساتھ پریکٹیکلی طور پر کھڑا ہو، جیسا کہ آپ نے غزہ کے اندر دیکھا۔ کوئی ایک مسلم لیڈر بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے ان کی فوج کا سپہ سالار بنے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں پر اس قدر ظلم و ستم کے بعد اکثر سوال کرتے ہیں کہ مسلمان مل کر اپنے اللہ سے اس کے لیے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ تو ان لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مدد کا وعدہ پہلے ہی امام مہدی علیہ السلام کی ایک سپہ سالار کی صورت کر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام حالات اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امام مہدی کی آمد سے پہلے مسلمان آپس میں فرقہ واریت سے اتنا تقسیم ہو چکے ہوں گے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے دے چکے ہوں گے، اور اسی دوران مکہ کے اندر حج کے دوران امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ہجر اسود اس وقت دنیا کے تمام مسلمان ممالک خصوصاً عرب ملکوں کے اندر ایک ایک کر کے عالم کفر نے جن ملکوں کو تباہ کر دیا ہے، ان کے اندر افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان، لیبیا اور اب ملک شام بھی ہے۔ اور ایک پیشن گوئی کے مطابق آج آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے ظلم و ستم کا شکار صرف مسلمان قوم اس وقت قابل رحم حالت کے اندر ہے، اور پوری امت مسلمہ کے اندر ان کو لیڈ کرنے والا کوئی لیڈر اس وقت موجود نہیں، اور آنے والے وقتوں کے اندر یہ حالات مزید بدترین ہونے والے ہیں، اور اس زمانے کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ ملک شام سے متعلق دوسری نشانی ایک ایسے ظالم بادشاہ کا اس ملک سے نکلنا ہے
جو کہ انتہائی ظالم اور انتہائی مکار ہوگا اور تمام مسلم دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کا نام ہوگا سفیانی۔ اس کا سلسلہ نسب بنو امیہ یعنی ابو سفیان کی نسل سے ہوگا۔ سفیانی کے فتنے کے پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کی ہے کہ سفیانی شام کے علاقے سے خروج کرے گا اور ظلم و ستم کا بازار گرم کرے گا۔ یہ ایک ظالم حکمران ہوگا جو کہ اپنے دھوکے اور فریب سے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور شام کے موجودہ حالات کو دیکھیں تو یہ بد امنی نہیں، اور اس ملک کا نوٹ کریں کئی باغی گروہوں کے اندر بڑھ جانا، یہ سب کچھ اسی طرف اشارہ نہیں کر رہا۔ یہ ظالم بادشاہ کے اقتدار میں آنے کا ابتدائی دور ہے، اور حالات مکمل طور پر ویسے ہی بن رہے ہیں، اور زیادہ دیر نہیں کہ انہیں باقی گروہوں کا ایک کمانڈر، ایک ایسا شخص اقتدار کے اندر آئے گا جس کا نام ہوگا سفیانی۔ حکومت اور اقتدار کے نشے میں پوری مسلم دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، کہیں پر ظلم و ستم سے، کہیں پر جنگوں سے، تو کہیں پر اپنی مکاری اور چلاکی سے باقی مسلمان ملکوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر وہ اس مقصد کی انتہائی قریب ہوگا۔ لیکن اچانک سے اس کو خبر ہوگی کہ مسلم دنیا کو لیڈ کرنے والا، اس کی حکومت کو الٹنے والا ایک سپہ سالار دنیا کے اندر مکہ میں ظاہر ہو چکے ہیں، اور وہ سپہ سالار اور کوئی نہیں ہوگا بلکہ وہ ہوں گے امام مہدی، اور پورے عرب سے مجاہدین کے لشکر ان میں جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ سفیانی یہ دیکھ کر فوراً اپنا لشکر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گا، لیکن حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق اللہ تعالیٰ میدان بیضا یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان کے اندر اس کے لشکر کو زمین کے اندر ہی دھنسا دے گا، اور امام مہدی سفیانی اور اس کے لشکر کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد خراسان سے کالے جھنڈے کی جماعتیں نکل کر امام مہدی کے ساتھ ان کے لشکر کے اندر شامل ہوں گی، اور یہ فوج مل کر فلسطین اور یروشلم کو آزاد کروائیں گی۔ فلسطین کے اندر ہی جنگ ارمجدون یعنی تیسری عالمی جنگ کا آخری مارکہ ہوگا، اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ دجالی فوجیں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر پر بھاری پڑیں گی، جس کے بعد ان تمام مسلم فوجوں کا وقتی طور پر پیچھے ہٹ کر آخری پڑاؤ ہوگا ملک شام کی سرزمین، اور اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر کہا گیا ہے کہ جب یہ فتنے بڑھ جائیں تو شام کی طرف ہجرت کرو۔ دجال کی اس فتنے عظیم کو ختم کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی بڑی شخصیت کو دیا ہے، جو کہ شام دمشق کی جامع مسجد کے اندر مینار پر ایک وقت فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے۔ جب بھی امام مہدی علیہ السلام اور ان کا لشکر ایک جگہ پر دجال اور اس کی فوج کے ہاتھوں چاروں طرف سے مکمل طور پر گر چکے ہوں گے اور آخری حملہ کر کے ان کو ختم کرنا چاہتے ہوں گے، بالکل اسی ٹائم پر ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر خوف سے پگھلنے لگے گا، جیسے نمک پانی کے اندر گھل جاتا ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا اور شام سے اپنی جان بچا کر اسرائیل کے اندر جا کر پناہ لے گا، لیکن یہاں سے بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن آخرکار بابل لوط کے مقام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ حیرت انگیز طور پر آج اسی بابل لوط کے مقام پر ایک ایئرپورٹ بن چکا ہے، جو کہ اسرائیل کا مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے۔ یہ موجودہ تل ابیب شہر کے انتہائی قریب ہوگا۔ یہاں پر یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ جنگ کے دوران اونچی جگہوں کو خصوصاً پہاڑوں کو بہت ہی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ قدرتی طاقت ہیں جو کہ بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی اور تباہی کو بھی برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور انسانوں کی جان بچا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر جانے کا مطلب ان کے اندر موجود کوئی غیر معمولی طاقتیں ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر افغانستان کی مثال لیں۔ US اور افغان جنگ کے دوران 20 سال سے امریکن آرمی افغانستان جنگ جوہوں پر اپنی ہر جدید ٹیکنالوجی ڈرونز اور انٹیلیجنس سے حملہ کرتی رہی، لیکن جب بھی یہ حملہ کرتی تو یہاں پر افغان سپاہی پہاڑوں کی سرنگوں کے اندر چھپ جاتے۔ اپنی ہر کارروائی کے بعد وہ ایسا ہی کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی بم جتنا بھی اسٹرانگ ہو پہاڑوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور بالکل یہی کام یعنی انسانوں کی حفاظت یہ اس وقت بھی کریں گے، اور اسی لیے حدیث شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب فتنہ دجال اپنے عروج پر ہوگا تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ پہاڑوں کا رخ کرے گا، جہاں پر اس کی کوئی بھی ٹیکنالوجی کام نہیں کرے گی۔ ایوان کے سیٹلائٹ کے ذریعے بھی یہاں پر چھپے لوگوں کو دیکھنا ممکن نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کے لیے بھی یاجوج ماجوج سے پناہ کے لیے یہ پہاڑ سب سے بڑی پروٹیکشن ہوں گے، یعنی یہ پہاڑ انسانوں کو دجالی ٹیکنالوجی کے خلاف لڑنے میں مدد کریں گے۔ مثال کے طور پر حدیث کے اندر دجال کے گدھے کا ذکر ملتا ہے، جو کہ آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق سٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے۔ اس پر بیٹھ کر وہ مہینوں کا سفر کئی گھنٹوں کے اندر یا منٹوں کے اندر طے کر لے گا، اور آج کے ٹائم میں اگر ہم ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ سٹیلتھ ایئر کرافٹ ٹیکنالوجی ہے،
جو کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کر سکتی ہے، اور یہی وہ ایئر کرافٹ ہے جس پر بیٹھ کر دجال باب لوط کے مقام سے ایئرپورٹ سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو یہاں پر قتل کر دیں گے۔ بالکل اسی طرح یاجوج ماجوج کی ٹیکنالوجی ان پہاڑوں کے آگے فیل ہو جائے گی، اور اگر ہم یہ مان لیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ کوئی غیر انسانی ایلین مخلوق ہے تو کامن سینس کی بات ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی اتنی بڑی فوج اس پہاڑ پر کیوں نہیں چڑھ سکتی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوں گے؟ ہاں، ہم ایک ایسی مخلوق کی بات کر رہے ہیں جو کہ سمندروں کا پانی پی کر ختم کر سکتی ہے، قتل و غارت کے بعد سب کچھ تباہ کر سکتی ہے، زمین پر جنگ کرنے کے بعد یہ کہہ سکتی ہے کہ اب آسمان والے کی باری ہے۔ تو سوچئے، پہاڑوں پر چڑھنا اس کے لیے مشکل کام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی مخلوق ہی ہے، لیکن بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ، جس کو ہم دجالی ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ خیر، یہ آج کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ شام کے موجودہ حالات قرب قیامت کے اس وقت کو مزید قریب ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا لگتا ہے کہ بشار الاسد جیسے ظالم کی حکومت کا خاتمہ ہونے کے بعد شام اب مکمل طور پر آزاد ہو چکا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اس تمام خانہ جنگی سے فائدہ صرف اور صرف اسرائیل کو ہوا ہے، کیونکہ فلسطین کے بعد عراق، پھر لبنان اور اب شام کی تباہی سے اس کے لیے گریٹر اسرائیل کا راستہ بالکل صاف ہو گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مسلک کارڈ استعمال کر کے ایک سنی گروپ کو سپورٹ کیا اور دوسرے کو اسی کے آگے کر دیا، جس سے مسلمان ہی اکٹھے ہونے کے بجائے ایک بار پھر سے تقسیم ہو کر آپس میں مسلک یعنی شیعہ سنی کے بحث میں پڑ گئے۔ ایک بات آپ یاد رکھیے کہ ملیٹنٹ گروپ بغیر پیسوں کے نہیں چل سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ بدنیت ہوں گے، بلکہ انجانے کے اندر ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ایران نے جو بشار الاسد کو ناجائز حکومت کو سپورٹ کیا وہ بھی غلط تھا، اور ان مجاہدین کا دشمن کے ہاتھوں چاہے انجانے کے اندر استعمال ہو جانا بھی غلط ہے، کیونکہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ یہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے گروپ سے مل کر بنی ایک جماعت ہے، جو کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اپنے مفادات کی خاطر تقسیم بھی ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ یہ جان لے کہ بشار الاسد جیسے ظالم ڈکٹیٹر کی حکومت ختم ہونے کے بعد اب شام کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، بلکہ آنے والے ٹائم کے اندر مزید بدتر ہونے والے ہیں۔ اگر ہم ان تمام حالات کو غور سے دیکھیں تو ہم واضح طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان تمام حالات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا کون ہے، اور اس کے بعد پوری کہانی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ نیوز میں خود سن چکے ہیں کہ اسرائیل نے بہانے سے شام کے علاقے گولان ہائٹس پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ گولان ہائٹس ایک ٹائم کے اندر شام کا ایسا تھا، لیکن 1966 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یونائٹڈ نیشن نے اس کو بفر زون بنا دیا، یعنی نہ یہ علاقہ شام کے کنٹرول میں ہوگا اور نہ اسرائیل۔ لیکن ابھی بھی خبروں کے مطابق اسرائیل نے غیر قانونی طور پر اپنے ٹینک اور ایئر کرافٹ سے اس علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، اور شام پر مسلسل 500 سے قریب حملے کیے ہیں۔ شام کا دارالحکومت دمشق، جو کہ یہاں سے کچھ گھنٹے دور ہے، وہاں کے اہم ترین سرکاری ٹھکانوں پر بھی اس حملہ کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر جان بوجھ کر شامی اور آرمی ٹینکس اور ہیلی کاپٹرز کو بھی تباہ کر دیا ہے، تاکہ جو بھی حکومت یہاں پر مستقبل میں بنے وہ اتنی لنگڑی اور کمزور ہو کہ اگر 10-20 سال تک چاہ کر بھی اسرائیل کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اور اس تمام صورتحال کے اندر ہم نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا بہت جلد ظہور ہونے والا ہے، اور جو کہ ایک بار پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد اس پوری دنیا کو امن سے بھرنے والے ہیں۔ ہمیں اپنے آس پاس حالات پر کڑی نظر رکھنی ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ان کی آرمی میں شامل ہونا ہے۔ اب یہ تمام حالات بس اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے آنے کے اندر اب زیادہ دیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے جو کہ امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا حصہ ہوں گے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق وہ اس وقت امت کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ باقی اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اللہ حافظ۔